بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم اور یادگار دن ہونے کے علاوہ بہت اہمیت کا حامل۔ 14 اگست 1947 صبح سورج کی پہلی کرن نے آزادی کی نوید سنائی۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر چاند کی چمک دمک اور صبح کے روشن ستارے کی مانند اپنی آب و تاب سے دنیا کے دیگر آزاد مملکتوں میں اپنی جگہ بنانے اور تاج برطانیہ ہند سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب۔ تحریک آزادی کو جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے اور تاریخ پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس طرح تحریک آزادی کا آغاز ہوا؟ اس سے پہلے حکومت برطانیہ ہند جو بر صغیر پاکستان و ہند پر 1858 سے 1947 تک قائم رہی، اسے بعض اوقات برطانوی ہندوستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زوال اور برطانوی تاج کے براہ راست کنٹرول کے آغاز سے شروع ہوا اور خاتمہ 1947 میں تقسیم ہند اور بھارت و پاکستان کے قیام کے ساتھ ہوتا ہے۔ مملکت پاکستان عام طور پر پاکستان کہا جاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند سے قائم ہونے والے دو خود مختار ممالک میں سے ایک آزاد وفاقی عملداری تھا۔ یہ 1956 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ تقسیم ہند کا بنیادی محرک مسلمانان ہند کی وہ عظیم تحریک تھی جو انہوں نے ایک الگ وطن قائم کرنے کے لیے شروع کی تھی، جس کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کا پلیٹ فارم استعمال کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند کا خواب 14 اگست 1947 کی شب 27 رمضان المبارک کے مبارک گھڑی تھی۔ 14 اگست پاکستان دنیا کے چند سر فہرست ممالک میں شمار ہوتا ہے جو قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے۔ کوئلہ، تانبا، سونا، کرومائٹ ان معدنیات میں شامل ہیں۔ کھیوڑا میں دنیا کی دوسری نمک کی قدیمی کان موجود ہے۔ یہ دنیا میں کھانے کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ کان 326 قبل از مسیح میں دریافت ہوئی۔ بلوچستان کا ذکر بھی خصوصیات کا حامل ہے، جہاں کاپر اور ریکوڈک سونے کے ان ٹیپڈ ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 14 اگست جہاں آزادی کا سورج طلوع ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے معدنیات اور قیمتی پتھر جن میں زمرد، یاقوت، پتھراج اور بہت سے بیش بہا خزانے ہمیں عطا کیے جو شمالی علاقہ جات کی پہچان ہیں۔ پاکستان کا تہذیب و تمدن نہایت منفرد ہے۔ ہر علاقے کی اپنی پہچان۔ لوگ محنتی، جفا کش، غیور اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ طب، سائنس، دفاع، فنون لطیفہ اور جدید طرز تعلیم میں پیش امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نواز، پرامن اور امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ دشمن میلی آنکھ سے دیکھا تو بنیان المرصوص اور مارکہ حق نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ 14 اگست کو ہم نے اپنی دھرتی سے عہد لیں، اگر فتنۃ الہند اور بھارتی دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم سے باز نہ آئے تو پھر مارکہ حق کی آخری ضرب کے لیے تیار ہو جائیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہے ہندوستان والوں۔ 14 اگست ہمیں ان بڑے بوڑھوں، نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنے خون اور جانوں کا نذرانہ دے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آزادی کا پرچم سر بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، ہردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتاد۔ شہیدوں غازیوں کا قرض میں کیسے چکا پاؤں، میرے ہر گیت پر ایک نظم کا عنوان پاکستان۔ جینے کی اجازت دے دے یا حکم شہادت دے دے، منظور ہمیں جو بھی تو چنے۔